نیکیوں کی تر و تازگی صرف ایک ہی صورت میں ہے، ان نیکیوں میں چاشنی اور لذت صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کے تقاضے پورے کرنے کا جذبہ ہو، جستجو ہو کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، مجھے اللہ نے نسبت مصطفیٰ عطا فرمائی ہے، اب مجھ پر جو تقاضے لازم ہیں وہ مجھے پورے کرنے ہیں۔ جب یہ ایمانی کیفیت دل میں ہوگی تو پھر اجر کا پیمانہ پھر تول تول کر نہیں ہوگا، پھر اللہ تعالی اجر غیر ممنون عطا فرمائے گا، اللہ ایسا اجر دے گا جس کو کوئی شمار میں نہیں لا سکے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہی نیکی کو نیکی بناتا ہے، نیکی کو قبول فرماتا ہے۔ تو اصل چیز تو ایمان ہے، اصل چیز تو ایمان ہے، اور ایمان کی جان رسول اللہ کی محبت ہے، حضور کی چاہت ہے، حضور کی لگن ہے، حضور کی خوشی ہے، حضور کی جستجو ہے۔ تو ماہ سیام کی ان بابرکت ساعتوں میں میری خواہش یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کی محبت کی بات کریں، حضور کے عشق کی بات کریں، عمل خود ہی سیدھے ہو جائیں گے، عمل خود ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ لوگ عمل کرتے کرتے اپنی کمر جھکا لیں، اپنی ہڈیاں گلا دیں، اپنی پیشانیاں زخمی کر لیں، لیکن یاد رکھیں جب تک حضور کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی عمل نفع نہیں دے گا۔ لوگوں نے عمل کی چادر اڑی ہوئی ہے، عمل کا خول اڑا ہوا ہے، کہتے ہیں جی بڑا با عمل ہے، لیکن جب بات رسول اللہ کے عشق، حضور کی محبت کی آ جائے تو پھر وہ اپنے اس نیکی کے خول میں ہی رہ جاتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ نے علامہ شاہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر حاشیہ لکھا، اس حاشیے میں آپ نے کمال بات لکھی، ذکر اس بات کا تھا کہ کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی میں کوئی شعر کہہ دے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ تو وہاں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بات لکھی، بہت قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی شان میں اگر کوئی بے ادبی کرے اور کوئی بندہ اس کو جواب نہ دے، اس بے ادب کو جواب نہ دے اور سمجھے کہ میں تو ورع یعنی پرہیزگاری میں ہوں، متقی ہوں، میں تو کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں، سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ورع اور پرہیزگاری نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو یہی ہے کہ بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والے کا سر کاٹ کے رکھ دے، تقوی تو یہی ہے، پرہیزگاری تو یہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی محبت، اور اس محبت کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں اس سے میرا مقصود کچھ اور ہے، آپ حضرات کو آخر تک میری بات کو توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حکیم سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے، قل اے محبوب تم فرماؤ، ان کان آباؤکم، اگرچہ تمہارے باپ سے مراد سب، دادا اوپر تک، پردادا سب، ان کان آباؤکم، اگرچہ تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں،
وعشیرتکم، اور تمہارے قبیلے کے لوگ، یعنی تمہاری برادری، تمہاری کمیونٹی، کنبہ. وعشیرتکم، اس کے بعد فرمایا واموال اقترفتموها، اور تمہاری کمائی کے مال. پھر فرمایا وتجارۃ تخشون کسادها، اور تمہاری تجارت کا وہ مال جس میں تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے. ومساکن ترضونها، اور تمہارے رہنے کے وہ مکانات جو تمہیں بڑے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری وہ محبتیں گنوا دی جن سے انسان فطرتاً محبت کرتا ہے. ماں باپ سے محبت کرتا ہے، سارے بولیں. اولاد سے محبت کرتا ہے، بھائیوں سے محبت کرتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے، قبیلے کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے مکانات سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو گنا دیا. اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ ساری محبتیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ ساری محبتیں گنوا کر اللہ کریم نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ ساری محبتیں تمہارے نزدیک اللہ، اس کے رسول اور ان کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، یہ ساری محبتیں کون سی جن کا ذکر پہلے گزرا، اگر تمہیں یہ محبتیں اللہ، رسول اور ان کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، پھر سن لیں، اگر یہ ساری محبتیں تمہیں اللہ، رسول اور ان کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا، پس انتظار کرو. کس بات کا؟ اگر اس کیفیت میں کوئی جیتا ہے تو کس بات کا انتظار کرے؟ اللہ کی رحمت آئے گی، بخشش آئے گی، برکت آئے گی، خیر آئے گی، سلامتی آئے گی، سکون آئے گا، زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، قرآن کچھ اور فرما رہا ہے فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب لے آئے. پھر انتظار مت کرنا. اگر تم اللہ رسول کی محبت کو دل میں غالب نہیں پاتے، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیویوں کی محبت، کنب قبیلے کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ رہنے کے مکانات کی محبت اگر تمہارے دلوں میں زیادہ ہے، اللہ رسول کی محبت کو، ان کی راہ میں جہاد کرنے کو غالب نہیں پاتے ہو اپنے دل کے اندر، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو راستہ چھوڑ دیتے ہیں حق کا راستہ، پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی، خود سیدھا راستہ چھوڑ گئے. تو عزیز دوستو، غور کریں، ان 8 محبتوں کو قرآن نے بیان کر دیا اور کسوٹی قائم کر دی، پیمانہ قائم کر دیا. ہر بندہ، کسی مولوی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن اٹھائیں، سورہ توبہ کھولیں اور سورہ توبہ کھول کر آیت نمبر 24 پر پہنچے، 10واں پارہ ہے، آیت نمبر 24 پر پہنچ کر آپ اپنے ایمان کا ترازو خود قائم کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو تولنا ہے تو تول سکتے ہیں، اپنی نمازوں کو تولنا ہے، روزوں کو تولنا ہے، حج کو تولنا ہے، زکوٰۃ کو تولنا ہے، نیکیوں کو تولنا ہے، صدقات کو تولنا ہے، خیرات کو تولنا ہے، جو کچھ بھی آپ نے تولنا ہے. ایمان کا ترازو یہ ہے کہ اگر اللہ رسول کی محبت غالب ہے، ساری محبتوں کو بندہ ایک طرف رکھ سکتا ہے،
چاہے وہ ماں باپ ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے قبیلے کنبے کے لوگ ہوں، مال ہو، تجارت کا خاص مال ہو جس میں نقصان کا اندیشہ ہے، اور وہ مساکن تردونہا، اور تمہارے رہنے کے وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں وہ ہوں، اگر تم ان سب کو اللہ رسول کے لیے قربان کر سکتے ہو، ان کی راہ میں جہاد کے لیے قربان کر سکتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا انتظار کرتے رہو، وہ آتی رہیں گی، اس کا فضل آتا رہے گا، اس کی طرف سے رحمتیں آتی رہیں گی، اشرا رحمت کا ہو کہ مغفرت کا ہو کہ جہنم سے آزادی کا ہو، تینوں اشروں میں رب ذوالجلال کا کرم تمہیں ملتا رہے گا، رمضان ہو کہ جمعہ ہو، حج ہو کہ محرم ہو، ربیع الاول ہو کہ ربیع الثانی ہو، سال کا کوئی بھی دن ہو، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اس کی عنایت، اس کی رحمت تمہیں ملتی رہے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اللہ رسول کی محبت کا جب معاملہ آئے تو پھر بندہ آئے بائیں شائے کرے، بیوی بچوں کی بات آ جائے تو اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، مکان کی بات آ جائے تو سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، کاروبار کی بات آ جائے، پیسے کی بات آ جائے، برادری کی بات آ جائے، تعلقات کی بات آ جائے تو بندہ کہے نہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، اللہ رسول کا حق تو بعد میں دیکھا جائے گا معاذ اللہ۔ اگر کوئی اس نظریے پر ہے، اس عقیدے پر ہے، اس فکر پر ہے، اس سوچ پر ہے، کسی کی بھی محبت اگر ان کی محبت سے غالب ہے، فتربصوا، وہ انتظار کرے، اور اس کا جو جینا ہے وہ کیسا ہوگا، قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے، ذکر سے مراد کیا ہے؟ میرے ذکر سے منہ موڑے، ذکر اللہ سے مراد رسول اللہ ہے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ذکر اللہ سے مراد کون ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے محبوب سے منہ موڑ لے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کا جینا تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ معیشت یعنی جینا، جینے کے جو بھی اسباب دنیا میں آپ نے اکٹھے کیے، میں نے اکٹھے کیے، یہ یاد رکھیں ان میں بہار اگر ہوگی تو رسول اللہ کی برکت سے ہوگی، ان میں خیر اگر ہوگی تو رسول اللہ کی برکت سے ہوگی، اگر رخ رسول اللہ کی غلامی کی طرف ہے، حضور کی حمایت کی طرف ہے، حضور کے دین کی نصرت کی طرف ہے، تو جینے کی بہار ملے گی، زندگی کا سکون میسر آئے گا، کیف و سرور میسر آئے گا، آپ کو ہر چیز بھلی لگے گی، ورنہ ہوگا سب کچھ مگر کچھ نہیں ہوگا، ہوگا سب کچھ مگر کچھ نہیں ہوگا۔ میں اپنی گفتگو کو آگے لے جانے سے پہلے یہاں محبت کی کچھ تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ یہ جو محبت کا ذکر ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں سے محبت ہے، ہمیں فلاں سے محبت ہے، تو محبت کو اگر جانچنا ہو نا، اس کی پہچان کرنی ہو، تو اس کی پہچان یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں بندہ غیرت مند ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں بندہ، اگر آپ یہ بولیں گے نا اپنی زبان سے تو کسی کو بتا بھی سکیں گے، اگر آپ ایسے گوبھی کے پھول بن کے بیٹھے رہے چپ چاپ تو پھر آپ کسی کو بتا نہیں سکیں گے، اور آپ کا کام یہی ہے یہاں سے سیکھ کے آگے بتانا۔ تو محبت کی پہچان یہ ہے کہ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں، سارے بولیں، اس کے بارے میں بندہ غیرت مند ہوتا ہے۔ اور غیرت کی جو تعریف ہے جو لغت میں بھی کی گئی، اس کو بھی اگر غور سے دیکھیں تو غیرت یہ ہے کہ بندہ جس کے لیے غیرت رکھتا ہے پھر اس کے لیے دل کے اندر ایسے جذبات آتے ہیں، ایسے جذبات آتے ہیں کہ پھر انسان بڑی سے بڑی مشقت بھی اس کے لیے برداشت کر لیتا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تعریف غیرت کی بیان فرمائی ہے
کہ جس کے لیے غیرت ہو اس کے لیے پھر بندہ بڑی سے بڑی مشقت بھی، بڑی سے بڑی مشقت، پریشانی بندہ اس کے لیے برداشت کر لیتا ہے جس کے لیے غیرت ہو. اور غیرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کے لیے محبت ہو. اصول سمجھے؟ پھر دوہرا لیں، پھر سمجھ لیں. یہ نصاب ہے اور نہ میں کوئی رسمی بات آپ سے کر رہا ہوں. جس کے لیے محبت ہو اس کے لیے غیرت ہوتی ہے. اور غیرت ایک ایسی شے ہے کہ جب کسی میں غیرت پائی جائے تو پھر وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی غیرت کے لیے بڑی سے بڑی مشقت بھی برداشت کر لیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس غیرت کے بارے میں یہ بھی ایک لغوی معنی ہے کہ غیرت، غیر لفظ غیر پڑھا ہے نا آپ نے؟ غیر یہ اپنا ہے، یہ غیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اپنا ہے، یہ غیر، یہ تو سنا ہے نا آپ نے. تو غیرت کا معنی یہ ہے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر کسی غیر کو اس میں شریک نہیں ہونے دیتا. جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت میں کسی غیر کو شریک. اس کی مثال فقہا نے بھی لکھی ہے، دیگر علماء نے بھی لکھی ہے. بیوی سے بندہ محبت کرتا ہے، کسی غیر کو شریک ہونے دے گا؟ سارے بولیں نہیں ہونے دے گا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا. بلکہ ایسی مثال سننے کے لیے بھی غیرت مند لوگ جلدی سے تیار نہیں ہوتے. یار یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ لیکن یہ سمجھانے کے لیے یہاں علماء نے لکھا ہے کہ غیرت اس شے کا نام ہے کہ بیوی سے بندہ محبت کرتا ہے کسی غیر کو شریک، بیٹی سے بندہ محبت کرتا ہے کسی غیر کو شریک، ماں سے محبت کرتا ہے کسی غیر کو شریک نہیں ہونے دیتا. اسی طرح درجہ بدرجہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس میں غیر کو شریک نہیں. مال میرا ہے، کسی کوئی غیر شریک نہیں ہوگا. گھر میرا ہے، کوئی غیر شریک. یہ 8 محبتیں قرآن نے بیان کی ہیں. فطرتاً بندے کے اندر یہ محبتیں پائی جاتی ہیں. جس کے بارے میں محبت پائی جائے اس کے بارے میں غیرت بھی پائی جاتی ہے. بندہ کسی اور کو ان 8 محبتوں میں شریک نہیں ہونے دے گا، کسی غیر کو منہ نہیں مارنے دے گا، کسی غیر کو فکر میں بھی اس طرف سوچنے نہیں دے گا. لیکن یہاں قرآن نے کیا فرمایا؟ یہ 8 محبتیں ایک طرف ہیں، رسول اللہ کی محبت کا ان پر غالب ہونا ضروری ہے. اس سے پتہ کیا چلا کہ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کے بارے میں غیرت، اولاد کی محبت، اولاد کے بارے میں غیرت، بھائیوں کی محبت، ان کے بارے میں غیرت، بیوی کی محبت، ان کے بارے میں غیرت، برادری کی محبت، ان کے بارے میں غیرت، مال کی محبت، ان کے بارے میں غیرت، تجارت کی محبت، ان کے بارے میں غیرت، اور مکانات کی محبت، ان کے بارے میں غیرت جتنی ہے اس سے زیادہ غیرت رسول اللہ کے بارے میں ہونا فرض اعظم ہے. تو اس لیے غیرت اس قدر بندے میں ہو کہ ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، یہ 8 محبتیں ایک طرف رہ جائیں، رسول اللہ کے بارے میں جب بات آ جائے تو بندہ سب سے زیادہ غیرت مند ہو. اگر یہ ہے ایمانی مزاج اس وقت تو جمعہ پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، جمعہ پڑھانے کا بھی مزہ آئے گا، رمضان گزارنے کا بھی مزہ آئے گا، رمضان کی راتوں میں دعا مانگنے کا بھی مزہ آئے گا، تبلیغ کا بھی مزہ آئے گا، تحقیق کا بھی مزہ آئے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر شے کی لذت ملے گی. زندگی کی ہر شے سے آپ دنیا میں لطف اٹھا سکتے ہیں اگر رسول اللہ کے بارے میں غیرت موجود ہے. اگر حضور کے بارے میں غیرت نہ ہو، حضور کے بارے میں غیرت نہ ہو، قسم بخدا وہ مردہ سے بھی بدتر ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. چاہے حاجی ہے، چاہے نمازی ہے، چاہے کچھ بھی ہے. عبادات
اسی وقت قبول ہے جب رسول کریم علیہ السلام کی محبت اور حضور کے بارے میں غیرت ہو، کیونکہ محبت کی پہچان ہی غیرت سے ہوتی ہے جی، محبت کی پہچان ہی یہ تو اصول ہے نا۔ میں نے جو رشتے آپ حضرات کے سامنے رکھے، ان رشتوں کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈالے، ان رشتوں کے تقدس پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو بندہ کہے مجھے بڑی محبت ہے اپنی بیٹی سے، بڑی محبت ہے مجھے اپنی بیوی سے، بڑی محبت ہے مجھے اپنی ماں سے، بڑی محبت ہے مجھے اپنے والد سے، بڑی محبت ہے مجھے بھائی سے، لیکن کوئی ان کے تقدس پہ ہاتھ ڈالے، ان کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، کوئی ان کی چادر کو ہاتھ ڈالے، بندہ کہے نہیں نہیں میں ذرا 2 نفل پڑھ کے آتا ہوں، میں تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، میں اس وقت بڑے دین کے کام میں مصروف ہوں، اب میں محبت تو کرتا ہوں بیٹی سے، بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، قبیلے سے، برادری سے، لیکن میں ذرا مصروف ہوں۔ تو آپ حضرات سے میرا سوال ہے، آپ اس کو غیرت مند کہیں گے یا اس کی غیرت کے آگے بے لگا دیں گے؟ یہ بے میں نے آپ کے منہ میں چھوڑ دیا جی، یہ میں نے آپ کے منہ میں چھوڑ دیا ہے، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں جی۔ آپ کو بولنے میں مشکل ہو رہی ہوگی نا، کیونکہ اس میں فضیلت نہیں ہے، اس میں فضیلت ہے کیونکہ اس میں غیرت ہے۔ فضیلت بھی بغیر غیرت کے نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک آسان سی مثال ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی عزت پہ کوئی حملہ کرے اور آپ اس کے بارے میں غیرت نہ کریں تو پھر محبت تو نہ ہوئی نا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب سے سب سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا مقام اس رب کو ہی معلوم ہے۔ تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ہی سب سے زیادہ اپنے محبوب کے بارے میں غیرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہی اپنے محبوب کے بارے میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو خزانے کائنات میں تقسیم کرتا ہے، ان خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ بھی غیرت ہے۔ عشق رسول، عشق رسول، یہ جو ہم آج زبانوں پر لاتے ہیں نا، عشق رسول نام ہی غیرت کا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو عشق کا دعویٰ کرے اس میں غیرت کا مادہ سب سے زیادہ ہوگا۔ اگر عشق رسول کی بات کر رہا ہے اور جب غیرت کا موقع آیا، غیرت کا منظر پیش کرنے کا، غیرت دکھانے کا، وہ گھر بیٹھ گیا، وہ مسجد چلا گیا، وہ مدرسے چلا گیا، وہ کام پہ چلا گیا، وہ ڈیوٹی پہ چلا گیا، حضور کی عزت و ناموس کے خلاف کوئی بات ہو گئی، تو یاد رکھیں اس بندے میں عشق نہیں ہے، کیونکہ اس میں غیرت ہی نہیں ہے، اس میں غیرت ہی نہیں ہے۔ اور جس میں عشق ہے اس میں غیرت ہے، جس میں غیرت ہے اس میں عشق ہے۔ عقل غیرت کے خلاف کام کرتی ہے، عقل مصلحت پسندی کا شکار ہوتی ہے، عشق کبھی مصلحت پسندی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ عشق ہمیشہ غیرت مند فیصلے کرتا ہے۔ اور یہ جو جرأت ہے نا، جرأت، بہادری، سطوت، ہمت، استقامت، یہ بھی غیرت کی شاخیں ہیں۔ نہیں سمجھے بات میں نے بڑی کی، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ یہ جو کچھ ہے نا، یہ سب کا سب یہ غیرت کی شاخیں ہیں۔ غیرت ہے تو بندے میں ہمت ہے، غیرت ہے تو جرأت ہے، غیرت ہے تو حمیت ہے، غیرت ہے تو سطوت ہے، غیرت ہے تو بہادری ہے۔ مرد میدان غیرت مند ہی ہو سکتا ہے، ورنہ دعوے کرنا تو بڑا آسان ہے، میدان میں کھڑے رہنا یہ غیرت مندوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اور اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ غیرت مند کون ہے؟
مخلوق میں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کا قرب رسول اللہ سے زیادہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی الوہیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں سب سے زیادہ غیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے، انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو غیرت وہ محبوب کے بارے میں فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس غیرت کا حصہ اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرماتا ہے۔ جس کو اللہ محبت رسول دیتا ہے اس کو غیرت بھی عطا کرتا ہے۔ وہ پھر کسی غیر کو حضور کی شانوں میں منہ مارنے نہیں دے گا۔ منہ مارنا تو بہت بڑی بات ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بارے میں اگر کوئی حضور کا محب موجود ہے تو کوئی اشارتن کنایتن کسی فکر کے زاویے میں بھی، بلکہ حضور کے غلاموں کا حال یہ ہوتا ہے، ان کی غیرت اس قدر بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہوتے ہیں کہ یہ دل میں گستاخی کی نیت رکھتا ہے، کبھی کبھی وہ دل میں گستاخی کی بنیاد پر بھی کام تمام کر دیا ہے۔ قوت القلوب میں علامہ طارق مکی نے لکھا کہ ایک شخص تھا، وہ مسجد کا امام تھا اور ہر نماز میں عبس وتولی پڑھتا تھا۔ جب نماز پڑھاتا اسی صورت کو پڑھتا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کو پتہ چلا کہ یہ امام ہے مسجد کا اور یہ عبس وتولی ہی پڑھتا ہے، حالانکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام سے محبت کا ایک راز ہے، محبت کا ایک انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے جس طرح محبت فرماتا ہے وہ رب جانے اور اس کا محبوب جانے، لیکن اس کا مقصود عبس وتولی پڑھ کر معاذ اللہ مقصود یہ تھا کہ میں ہر نماز میں قرآن پڑھوں گا، لیکن دل میں اس کے کیا تھا؟ دل میں سیدنا فاروق اعظم جانتے تھے کہ کیا ہے۔ آپ نے اس کو بلا لیا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہر نماز میں یہ عبس وتولی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا اس کی گردن اتارو۔ آپ نے اس کی گردن اتروا دی۔ کیا پڑھتا تھا؟ اب فاروق اعظم پہ کسی کو اعتراض ہے تو بڑا کوئی خبیث ہی ہوگا، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فاروق اعظم پر کسی کو اگر اعتراض ہو، فاروق اعظم غیرت مند ہے، ان کے دل میں غیرت ایسی تھی کہ وہ پہچانتے تھے کہ اس کا مقصود قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کا مقصود رسول اللہ کی توہین کرنا ہے، یہ قرآن کے نام پہ حضور کی توہین کر رہا ہے، اس لیے آپ نے اس کا کام تمام کروا دیا۔ اندازہ کریں آپ۔ تو میں نے کہا نا کہ غیرت جب یہ پورے جوبن پر آ جاتی ہے، پورے جوش پر آ جاتی ہے، یعنی محبت پورے جوش پر آ جاتی ہے، تو یہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہو جاتی ہے کہ اس کے دل میں بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات آئی تو پتہ چل جاتا ہے اس کا نور ہی کچھ ایسا ہوتا ہے غیرت کا۔ وہ جو فراست المؤمن فرمایا گیا نا کہ اتقوا فراست المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا مراد ہے؟ وہ کون سی فراست ہے؟ وہ غیرت کی فراست ہے۔ جب غیرت اندر ہوتی ہے تو پھر بندے کی دل کی آنکھیں واہ ہو جاتی ہیں، دل کی آنکھیں واہ ہو جاتی ہیں، پھر وہ اشارتن کنایتن بھی کسی کو اس بات کا موقع نہیں دے سکتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور مذاکرات کے لیے سفیر بن کے رسول اللہ کی بارگاہ میں قریش کی طرف سے آئے ہیں، بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے منت کے طور پہ ان کا ہاتھ حضور کی ریش مبارک کی طرف اٹھ گیا تو پیچھے سے تلوار کا دستہ لگا، تلوار کا دستہ کسی نے مارا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو سگا بھتیجا کھڑا ہوا تھا، فرمایا تھا چاچا حضور کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، حضور کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، اگر اب کی بار ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اس کو غیرت کہتے ہیں۔ اور اس نے حضور علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے، بعد میں تو وہ ایمان لے آئے، لیکن بات کرتے حضور علیہ السلام کو کہا یہ جو مختلف قبائل کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سے وفا کریں گے یا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اس نے حضور کے بارے میں یہ بات کی حضور سے، تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر پوری امت میں سب سے زیادہ حلیم متبع ہیں،
نرم مزاج ہے، حلم بڑا ہے، برداشت بڑی ہے صدیق اکبر کی، لیکن برداشت کا یہ معنی قسم بخدا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کرے اور بندہ برداشت کرے اور کہا جائے کہ یہ حلم والا ہے، یہ قوت برداشت والا ہے، یہ بڑے نرم مزاج والا ہے۔ نہیں نہیں، صدیق اکبر کے سامنے اتنی بات کی تھی کہ یہ لوگ تو آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، سیدنا صدیق اکبر نے، اور تھا بھی سفیر سے بات کیسے کرنی ہے صدیق اکبر نے بتایا۔ حالانکہ سفارت کے بڑے آداب ہوتے ہیں، سفیر آ جائے تو اس کی عزت و تکریم کی جاتی ہے چاہے دشمن کا سفیر ہو، لیکن اگر وہ رسول اللہ کے بارے میں کوئی بکبکارا کر دے تو پھر اس کی تعظیم۔ یہ مسئلہ عمران خان کی حکومت کو سمجھ نہیں آیا تھا نا، سفیر کا مسئلہ بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ سفیر کو نکال دو، کہتے ہیں سفیر کو نکالیں گے تو یورپی یونین سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اب بتاؤ تمہارے تعلقات یورپی یونین کے ساتھ کیسے ہیں؟ اب بتاؤ مغرب سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اب بتاؤ تم نے رسول اللہ سے وفا نہیں کی تو دیکھ لو کیا ہوا۔ اگر صدیق اکبر سے سیکھا ہوتی ریاست مدینہ، صدیق اکبر سے سیکھا ہوتا، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، اس موقع پر بھی صدیق اکبر نے لحاظ نہیں کیا کہ صلح لکھی جا رہی ہے، ابھی آگے فتح مکہ باقی ہے، ابھی عمرہ باقی ہے، ابھی اسلام کی فتوحات باقی ہیں، حضور بھی موجود ہیں، پھر بھی نہیں پوچھا اور کہا امسس بزر لات، جا تو جا کے جو لات بت ہے اس کی پیشاب گاہ کو پی لے۔ آج کل کے مولویوں کو تو یہ جملہ ہضم بھی نہیں ہوگا، عاشقوں کو بھی جملہ ہضم نہیں ہوگا۔ او یار یہ کیسی بات ہے، یہ تو حیا کے خلاف جا رہی ہے، اور یہ صدیق اکبر سے پوچھو کیسی بات ہے۔ آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آپ کو سمجھ نہیں او یار یہ کیسی بات ہے۔ صدیق اکبر نے اس کو فرمایا تو حضور کے بارے میں بکبکارا کر رہا ہے، جا بت کی شرم گاہ کو پی لے۔ یہ غیرت کا جملہ ہے، غیرت مندوں کو ہی بھرتا ہے۔ بات اصل یہ غیرت کا جملہ ہے۔ کسی کو اگر کوئی پریشانی ہوئی ہے تو اپنا علاج کرائے، وہ صدیق اکبر کو پڑھے، وہ سورہ توبہ پڑھے، وہ سورہ مجادلہ پڑھے، جی ہاں وہ قرآن پڑھے، وہ قرآن سے اپنا علاج کرے، وہ صدیق اکبر کی سیرت پڑھے، وہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا یہ پڑھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ یہ پڑھے جا کر، وہ سورہ احزاب کھولے وہ پڑھے، اس کا علاج قرآن کر سکتا ہے۔ پھر قرآن سے اس کی جب تربیت ہوگی تو اس کو یہ جملہ بڑا بھلا لگے گا کہ جو رسول اللہ کے بارے میں کوئی بکبکارا کر دے اس کو جواب صدیق اکبر نے کیسے دیا ہے۔ اور ایسے ہی جواب سیکھیں، سکھائیں اور تیار رکھیں، زبانی بھی اور اپنے وجود کی ہر قوت کے ساتھ حضور کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے کے لیے۔ تو غیرت کی بات ہو رہی تھی، محبت کی پہچان غیرت سے ہوتی ہے۔ سارے نہیں بول رہے۔ محبت کی پہچان، اگر کوئی بندہ اپنی محبت رسول کو پہچاننا چاہتا ہے، چلے محبت رسول کی شان تو برا الورا ہے نا، میں نے پہلے جن فطرتی محبتوں کا بھی ذکر کیا ہے، ان کی بھی پہچان اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے آپ کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کے بارے میں میرے اندر غیرت کتنی ہے۔ بیٹی کے بارے میں کتنی غیرت ہے، ماں کے بارے میں کتنی غیرت ہے، بہن کے بارے میں کتنی غیرت ہے، بیوی کے بارے میں کتنی غیرت ہے، بھائیوں کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں، برادری کے بارے میں کتنی غیرت ہے۔ آپ دیکھیں ہاں جی یہ غیرت ہے تو صحیح مجھ میں، کسی کو کوئی دم مارنے کی مجال نہیں میری عزتوں کے بارے میں، تو بس اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ کی بات آئے تو مجھ میں کتنی غیرت ہے، حضور کے لیے میں کیا پیش کر سکتا ہوں۔ اگر حضور کے بارے میں غیرت موجود ہے کہ ساری کائنات کے رشتوں کو ایک طرف ٹھکرایا جا سکتا ہے، بلکہ اگر یہ رشتے بھی حضور کی محبت کے خلاف، حضور کی عزت و تکریم کے خلاف کوئی بات کریں تو ان کو بھی کاٹ کے رکھا جا سکتا ہے، تب حضور کے بارے میں غیرت کا تقاضا ہوگا، تب نیکی نیکی بنتی ہے، تب تقویٰ تقویٰ بنتا ہے، جب بندے کے اندر حضور کے بارے میں غیرت موجود ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی غیرت کا بیان بھی فرمایا۔
حضور نے خود اپنی غیرت کا بیان کیا، لیکن حضور نے جو غیرت کا بیان کیا وہاں حضور نے ایک صحابی رسول اپنے غلام کی مثال بھی دی ہے۔ حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ انصاری صحابی ہیں، اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ اسلام لائے ابتدا میں، جب حضور نے ان کو تبلیغ دین کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری قوم بنی عبد الاشہل کے آپ سردار تھے۔ جب ایمان لائے نا، ایمان اس کو کہتے ہیں، آپ نے اپنی پوری قوم کو خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا مجھ پر حرام ہے کہ میں تم میں سے کسی سے بات بھی کروں جب تک تم سارے رسول اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہ سعد ابن معاذ پوری قوم کو اکٹھا کر لیا، آپ سردار تھے اپنے قبیلے کے۔ آپ نے کہا کہ مجھ پر حرام ہے کہ میں تم سے بات بھی کروں جب تک تم سارے حضور پہ ایمان نہیں لاتے۔ ساری قوم حضور کے اوپر ایمان لے آئے، اور آپ بالکل جوان تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے بڑی محبت کرتی تھی، اور وہ بھی صحابیت کے شرف سے مشرف تھی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو مقام و مرتبہ دیا، میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور اس کی تفسیر رکھ رہا ہوں۔ مشہور آیت ہے، سورہ بقرہ ہے، اور 12واں رکوع جہاں ختم ہوتا ہے پہلے پارے کا، آپ حضرات وہاں سے تلاوت فرمائیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، کیا نہ کہو؟ راعنا نہ کہو۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے، حضور اپنا کلام دل نشیں فرماتے، وہ سنتے، کوئی بات اگر ان کی سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، حضور آپ کے کلام کو ہم نہیں سمجھ پائے، ہمارے سمجھنے کا مسئلہ ہے، آپ رعایت فرما دیں، آپ دہرا دیں تاکہ ہم دوبارہ اس کو سنیں اور سمجھ لیں۔ وہ کیا کہتے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرما دیں۔ اب یہ لفظ راعنا، جب مدینہ منورہ حضور آئے تو وہاں یہودی قبائل بھی آباد تھے، بنی قریظہ بھی تھا، اور خیبر کے یہودی بھی تھے، اور اسی طرح دیگر قبائل بھی تھے، قینقاع بھی تھا۔ تو یہودی جو تھے انہوں نے جب سنا کہ صحابہ راعنا کہتے ہیں تو انہوں نے اپنی زبانوں کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے اس لفظ راعنا کو بے ادبی کے معنی میں استعمال کیا۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی مراد کیا تھی، کیا بے ادبی کے الفاظ تھے، وہ راعنا کر کے کہتے تھے، اور ان کا مقصود کیا تھا کہ ہم وہ لفظ استعمال کریں گے جو صحابہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں حضور کی بے ادبی مراد ہوگی۔ اب وہ آپس میں حضور کے بارے میں راعنا کہتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا، سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب سے گزرے، اور آپ پہلے سے ان کے حلیف تھے، یہودیوں کے ساتھ آپ چونکہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، آپ کے بڑے تعلقات تھے ان کے ساتھ، اور وہ لوگ آپ کی بڑی تکریم بھی کرتے تھے، اور اس کا ذکر بھی میں آگے کرتا ہوں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ ان کے قریب سے گزرے، جب آپ ان کے قریب سے گزرے تو آپ نے سن لیا کہ یہودی راعنا کہہ رہے ہیں، تو ان کی لغت میں تو راعنا کا معنی کچھ اور ہے، وہ حضور کی بے ادبی کے الفاظ بول رہے ہیں۔ تو اب سنیں غور سے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل، یہ بہت اہم بات ہے، ابھی قرآن نازل، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل نہیں کی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو آج کے بعد راعنا نہ کہنا، ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن سعد ابن معاذ نے ان کو سن لیا کہ وہ راعنا کہہ رہے ہیں، اور راعنا سے مراد وہ غلط معنی لے رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں۔ سعد ابن معاذ نے ان کو فرمایا یا عدو اللہ، آپ نے فرمایا او اللہ کے دشمنوں، علیکم لعنت اللہ، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا اگر آج کے بعد میں نے کسی سے سنا کہ کوئی یہودی حضور کے بارے میں راعنا کہہ رہا ہے تو آپ نے فرمایا میں اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گا۔
حلیف بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، لیکن جب دیکھا کہ رسول اللہ کے بارے میں بے ادبی کا معنی لے رہے ہیں، الفاظ تو جائز ہیں مگر معنی ناجائز لے رہے ہیں، اللہ اکبر، سعد ابن معاذ نے ابھی کسی کا انتظار نہیں کیا، نہ قرآن کی آیت آئی نہ رسول اللہ سے پوچھنے گئے حضور میں کیا کروں، یہ رائے نہ کہہ رہے ہیں میں کیا جواب دوں، نہیں، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ یہ سعد ابن معاذ کی غیرت ہے۔ سعد ابن معاذ نے غیرت سے فیصلہ کیا، فرمایا میں تمہاری گردن اتار کے رکھ دوں گا اگر تم نے آج کے بعد یہ برکت کی ہے تو۔ یہ کہہ کر سنیں، یہ کہنے کے بعد اب آپ حضور کی بارگاہ میں آئے اور پریشان ہیں کہ یہ رائنا یہودی کہنے لگ گئے، خود تو جواب دے آئے لیکن دل میں بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد ابن معاذ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج کے بعد تم نے رائنا نہیں کہنا۔ بے ادبی کون کرتا تھا؟ جاگ رہے ہیں؟ بے ادبی کون کرتا تھا؟ اور منع کس کو کیا گیا؟ منع ایمان والوں کو کیا گیا، کیونکہ تم نے رائنا کہا تو انہوں نے ناجائز منع نکال دیا نا، اس لیے تمہیں منع کر دیا گیا۔ آج کے بعد رسول اللہ کلام کرے تو تم نے نہیں کہنا رائنا یا رسول اللہ، تو پھر کیا کہنا ہے؟ وقول انظرنا، اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اب یہ جو عرض کرنا ہے کیسے ہو؟ جب کوئی غلام حضور سے یہ کہے گا کہ نظر کرم فرمائیے تو بتائیے اس کا اپنا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تعظیم سکھا دی، عشق رسول کا نصاب قرآن نے بیان کر دیا، معیار مقرر کر دیا، فرمایا وقول انظرنا۔ جب یہ کہے گا نا انظرنا تو کیسے کہے گا؟ اب اس کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی ہوں گی، اس کے دل میں بھی ادب کا نور ہوگا، حالانکہ صحابہ کے ہاں تو کوئی بے ادبی کا تصور ہی نہیں ہے نا، لیکن جائز لفظ کے ناجائز معنی ہو اللہ کی غیرت یہ بھی پسند نہیں کرتی، اور سعد ابن معاذ کو اللہ نے حضور کے بارے میں اتنا غیرت مند بنا دیا کہ آپ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو اللہ نے پھر حکم کیا دیا کہ اب حضور سے کوئی بات کہنی ہے تو کیسے کہنی ہے؟ انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پہ نظر، سارے کہہ دینا۔ آج تو ساری امت کو یہی کہنے کی تو حاجت ہے، یہی کہنے کی تو حاجت ہے کہ حضور ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ کیوں قسمت میں لاکھ پیج ہو 100 گج ہزار بل، قسمت میں لاکھ پیج ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہیر پھیر ہو، 100 بل ہزار کج، بل بھی بہت ہوں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں۔ ہمارا قوم کا حال یہی ہے، ملت اسلامیہ کا حال یہی ہے نا جی، اس وقت ہماری صورتحال یہی ہے نا، کبھی اٹھا کر عمران خان دھکا دے دیتا ہے، کبھی زرداری دھکا دے دیتا ہے، کبھی بلاول دھکا دے دیتا ہے، کبھی جا کر کوئی اور خناس دھکا دے دیتا ہے، اور قوم کو انہوں نے کہاں پہنچا دیا، اور ہم ہر اعتبار سے برباد ہو گئے۔ تو قسمت میں لاکھ پیج ہو 100 بل ہزار کج، اب حل کیا ہے امت مسلمہ کا؟ 57 اسلامی ممالک جو مردہ ہوئے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں ہوں پھر بھی ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، معاذ اللہ، ان کے ساتھ بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ جہاد کی بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، بزدلی اور بےغیرتی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہمارے گھروں میں۔ اب حل کیا ہے؟ حل صرف یہی ہے، انظرنا یا رسول اللہ، حضور آپ ہم نکم میں صحیح بیکار صحیح، آپ کریم ہیں، اور آپ کی نظر کسی کو مل جائے تو قسمت میں اللہ اکبر لاکھ پیج ہوں 100 بل ہزار کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ حضور آپ کی نظر اگر پڑ جائے تو ہم میں غیرت بھی آ جائے،
آپ ہم میں حمیت بھی آ جائے، ہم میں جرت بھی آ جائے، ہم میں بہادری بھی آ جائے، ہماری ان بے غیرتوں سے بھی جان چھوٹ جائے، اور ہمیں آپ کے کرم سے کوئی آپ کا ہی غلام عطا ہو جائے جو پوری ملت اسلامیہ کی رہنمائی کر کے کفر کو رگڑ کے رکھ دے، اور جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہو جائے، جو آپ کے گستاخ ہیں ان کی گردنیں اتار دی جائے۔ یہی تو مطمع نظر ہے، حضور کی نگاہ پڑ جائے تو یہ سب کچھ مل جائے۔ بندہ خطا کر کے جائے گا کہاں؟ حضور کی بارگاہ میں جانا، کس سے مانگے گا؟ نگاہ عنایت کس کی ہوگی؟ حضور کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب سے کچھ عرض کرنا ہو تو طریقہ کیا ہوگا؟ انظرنا یا رسول اللہ، حضور ہم پہ نگاہ کرم کر دیجیے، حضور ہم پہ نگاہ کرم کر دیجیے۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی فرمایا واسمعوا، اور توجہ سے سنو، جب میرے محبوب کلام فرمائے تو پھر اتنی توجہ دو کہ حضور کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہ ہو۔ واسمعوا، اور توجہ سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ غور کیجئے، یہاں علماء نے لکھا کہ اگر حضور کی بارگاہ میں کوئی ایک بے ادبی کا جملہ اب بولا تو ساری زندگی کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ساری زندگی کے اعمال۔ اور یہ اللہ رب ذوالجلال کی غیرت ہے کہ وہ کسی بندے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ کسی بندے کا عمل صرف ایک ہی صورت میں عمل ضائع ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا کیا کہ اگر کوئی بندہ کفر کر دے نا، کیا کر دے؟ کفر کر دے، تو اس کے کفر کی وجہ سے اس کے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کی غیرت دیکھیں، کس کی غیرت دیکھیں؟ آپ اللہ کی رحمت کی بات بھی کرتے ہیں، اللہ کی مغفرت کی بات بھی کرتے ہیں، اللہ کی غیرت کی بات بھی سنتے ہیں۔ اللہ رحمت بھی عطا کرتا ہے تو اپنی غیرت کی وجہ سے دیتا ہے، اللہ کسی کو بخشتا بھی ہے تو اپنی غیرت کی وجہ سے بخشتا ہے۔ اب اللہ کی غیرت کیا ہے، غور سے سمجھیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ رب ذوالجلال کی غیرت ہے۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اگر کسی نے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو کیا نتیجہ ہوگا، سزا کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، اس کے اعمال برباد، تباہ، ختم۔ حضور کے بارے میں رب ذوالجلال اتنا غیرت مند ہے، فرمایا ان کی آواز پر آواز بلند کی، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے چلا کے بات کر لیتے ہو ایسے میرے محبوب سے بات کی تو تمہارے اعمال اکارت، برباد۔ اچھا کسی کے اعمال برباد ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ توبہ کرے گا، دوبارہ کلمہ پڑھے گا، اور پھر دوبارہ سے اعمال شروع کر دے گا نا، جی شروع کر دے گا اعمال۔ لیکن اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بے ادبی کرنے والے کو یہ موقع بھی نہیں دے گا۔ اگر کسی نے کفر کیا تو اللہ اس کو موقع دے دے گا، لیکن اگر کسی نے بے ادبی کی تو اس کو موقع نہیں ملے گا۔ حضور کے بارے میں کوئی مداہنت کی نا حضور کے حقوق میں تو اس کو اللہ موقع نہیں دے گا۔ جی ہاں، قرآن کیا فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ شعور ختم ہو جائے گا، سوچ ختم ہو جائے گی، پلٹنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میرے اعمال اکارت ہو گئے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ لا تشعرون کا جو زمرہ ہے یہ قرآن کے مطابق سب سے خطرناک ہے، سب سے ہولناک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ جگہ خطرناک ہے، ادھر کرنٹ لگے گا بندہ مر جائے گا۔ خطرناک جو زون ہے جس کو ریڈ زون کہتے ہیں وہ یہ زون ہے، رسول اللہ کی عزت و ناموس کا زون، ناموس رسالت کا زون، ختم نبوت کا زون، حضور کی بارگاہ مقدس کا جو زون ہے، اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اس زون کو اگر کسی نے ایک سانس کے کروڑویں حصے میں بھی، دل کے کسی خیال میں بھی، فکر کے کسی گوشے میں بھی اگر اس نے کراس کر لیا، ان تحبط اعمالکم، اس کے اعمال غارت، اور اس پر سزا یہ کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان اپنے آپ کو جتنا نیک سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہے؟ یوتھیے اس کو جتنا نیک سمجھتے ہیں کوئی سمجھتا ہے؟ نواز شریف کے حواری جتنا اس کو سمجھتے ہیں کوئی سمجھتا ہے؟ جی، زرداری کے لوگ جتنا ایماندار اس کو سمجھتے ہیں کوئی سمجھتا ہے؟ الطاف حسین کے جو پٹھو ہیں وہ جتنا اس کو سمجھتے ہیں، پیر صاحب تک بولتے ہیں اس بغیرت کو، کوئی سمجھتا ہے؟ کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وانتم لا تشعرون، کیونکہ یہ لا تشعرون کے زمرے میں چلے۔ رسول اللہ کی عزت و ناموس پہ حملہ ہوا، پیر صاحب گھر سے نہیں نکلے، اور مرید کہتے ہیں کہ ہمارے پیر کو چوما چاٹی کرتے رہو۔ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ انہوں نے یہ معیار کیوں نہیں بنایا؟ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر حملہ تھا، پیر صاحب کو دھوپ بھی نہ لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وانتم لا تشعرون کے زمرے میں چلے گئے، ان کا شعور ختم ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہیں، متقی سمجھ رہے ہیں، پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، اور یہ پرہیزگاریاں منہ پر دے ماری جاتی ہیں، کیونکہ اللہ جس کو بھی عزت دیتا ہے رسول اللہ کی عزت کی وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ جس کو بھی عظمت دیتا ہے حضور کی عظمت کی وجہ سے دیتا ہے۔ اگر تم عظمت رسول کا دفاع نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غرق کر کے رکھ دے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، جو چیزیں ان کے لیے عزت کا سبب تھیں وہی آج ان کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ جو ان کے لیے عزت کا سبب بنی تھی، جس کو یہ اپنی عزت سمجھتے تھے، حکومت میں آ کے فرعون بن گئے۔ یہ 5 رمضان المبارک کا یہ دن تھا پچھلے سال۔ آپ کا حافظہ تو کمزور ہے، ہمیں معلوم ہے۔ آپ کو کھانے کے ذائقے یاد رہتے ہیں، آپ کو کپڑوں کا برانڈ یاد رہتا ہے، آپ کو جوتوں کے برانڈ یاد رہتے ہیں، لیکن آپ کو وطن عزیز پاکستان کے نظریات پر ڈاکے یاد نہیں رہتے، آپ کو پاکستان کے چور یاد نہیں رہتے، آپ کو ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو بے حیا کرنے والے یاد نہیں رہتے، آپ کو سود خور یاد نہیں رہتے، آپ کو حرام خور یاد نہیں رہتے، آپ کو ناموس رسالت کے غدار یاد نہیں رہتے، جس کی زبان پر خاتم النبیین نہیں آتا آپ کو وہ یاد نہیں ہے، جس نے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی، قادیانیوں کو اپنا بہن بھائی کہا، نواز شریف نے، وہ آپ کو یہ بات یاد نہیں ہوگی۔ بلاول نے یہ کہا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کوئی عیسائی ہونا چاہیے، یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ الطاف حسین نے بک بک کی تھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ معاذ اللہ وہ الفاظ میں زبان سے کہتا نہیں، یہ اس نے بک بکارے کیے اور قادیانیوں کی اس نے حمایتیں کی، وہ آپ کو یاد نہیں رہیں گی۔ آپ کا حافظہ بڑا کمزور ہے، آپ کا حافظہ کمزور ہے، آپ کو تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اور آپ کو پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں جب صرف اتنا تقاضا تھا کہ فرانس کو اس نے رسول اللہ کے معاذ اللہ خاکے بنا کر بلڈنگوں پر لگا دیے، تم اس کو جواب دو۔ یہ عمران خان کہتا تھا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے تعلقات ان سے بڑے مضبوط ہیں، ہماری ایکسپورٹ کا بہت بڑا راستہ یورپی یونین ہے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ آج معیشت کہاں کھڑی ہے؟ آج تم کہاں کھڑے ہو؟ آج تمہارے تعلقات کہاں کھڑے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا، تمہارا امتحان تھا کہ ایک طرف رسول اللہ کی عزت و ناموس تھی، ایک طرف تمہاری اپنی گندی فکریں تھی، تم نے اپنی گندی فکروں کو جگہ دی۔ اور صرف اتنا نہیں کیا، جو لوگ یہ تقاضا لے کے نکلے تھے کہ وطن پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، ہم نے اس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی ہیں، اور ہم نے نعرہ یہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم نے نعرہ تو یہ لگایا تھا، اور عفت مآب لاکھوں بیٹیوں کی قربانیاں ہم نے دے کے وطن عزیز پاکستان بنایا تھا۔ تو اب ہم رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے اس فرانس کے خنزیر کو جواب تو دے دیں جو یہ تقاضا لے کے نکلے۔ رمضان کا مہینہ، حافظ قرآن، عالم دین، حضور کے غلام، ان سب کو انہوں نے مسجد رحمت للعالمین کے باہر شہید کر دیا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگی یہ تاریخ، آپ کو چھٹی کا دن یاد ہے، کرکٹ میچ یاد ہے، رمضان کے تقدس پامال کرنے والے سارے کام بھی لوگوں کو یاد ہیں، لیکن یاد نہیں تو یہ یاد نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں ان ظالموں نے اتنا خون بہایا، آنکھوں دیکھے۔ میں خود وہاں جا کر لوگوں سے ملا، انہوں نے کہا کہ ہم نے وائپر سے لوگوں کا خون سینچا۔
مسجد میں اتنا خون تھا، پانی بہا کر بھی خون ختم نہیں ہو رہا تھا، اور حالت یہ تھی کہ مجھے ایک نوجوان ملا، وہ بستر پر تھا، تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عمران خان کی حکومت، وہ جو سیدھا ٹلی بغیرت دجال کنجر جو وزیر کیا بنایا تھا اس کو داخلہ، اس نے اس کے کہنے پر، عمران خان کے کہنے پر، وہاں پنجاب پولیس نے کیا کیا، ایک نوجوان بالکل 20-22 سال کا، اس کے منہ میں تیزاب ڈال کے اس کو زبردستی پلایا۔ وہ تو حضور کی محبت میں پی گیا، لیکن اب جو تیزاب عمران خان پی رہا ہے، اب جو تیزاب یہ پی رہے ہیں اور ان کو آگے پینا پڑے گا، وہ ذلت کا تیزاب ہے۔ وہ ساری کائنات کے جانوروں سے بدتر جو پیشاب ہے نا، وہ یہ پیئیں گے اب، ذلت کا تیزاب، کیونکہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والوں پر گولیاں برسائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا غیور ہے، سارے بولو اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑا غیرت والا ہے، وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا، وہ کافروں کو موقع دے دیتا ہے لیکن گستاخوں کو موقع نہیں دیتا، یہ بات یاد رکھنا، گستاخوں کو موقع نہیں دیتا۔ گناہگار کے لیے معافیاں ہیں، آئیں ابھی دل میں صرف ندامت لے آئیں، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو بخش دے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت، صرف نادم ہو جائیں، وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ معاف کر دے گا، وہ اتنا کریم ہے کہ پچھلے خطاؤں کو اپنی عطاؤں سے نیکیوں سے بدل بھی دے گا، وہ تو کریم ہے نا، لیکن یہ یاد رکھیں وہ غیور بہت ہے، وہ غیور بہت ہے، وہ سب سے بڑا غیور ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ دیکھیں جنہوں نے رسول اللہ کے دین کا راستہ روکا، ان کا حال کیا ہو چلا ہے اور کیا ہوگا۔ یہ اقتدار کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان کی قومی اسمبلی، اس کو یہ قومی اسمبلی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہ ہمارا چہرہ نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی پہچان یہ لوگ نہیں ہے، کم سے کم پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس اتنے خناس اخبث ترین لوگ، ہم یہ دکھائیں کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں، نہیں، ہمارے نمائندے اگر ہوں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی پرتو، ہمارا نمائندہ ہو تو وہ ہو جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے پورے عالم کفر سے ٹکر لے لے، وہ ملت اسلامیہ کا، وہ پاکستان کی قوم کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا مزاج بن گیا بس ایک کہ جناب بس جمعہ ہے، آج تو فضیلت کی باتیں ہوگی، امام صاحب بخشش کرا کے چھوڑیں گے، آج ایسا وظیفہ بتائیں گے کہ بس جب گھر آ رہے ہوں گے تو سب کچھ دھل چکا ہوگا۔ نہیں، میں نے آپ کے فکر پر، آپ کے شعور پر دستک دینی ہے، اور آپ کے ایمان کو بیدار کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ حضور کی محبت، حضور کی عزت، حضور کی ناموس، حضور کی تکریم، حضور کی تعظیم کے ساتھ زندگی جیے، تو پھر آپ کو ہر نیکی کا مزہ بھی آئے گا، نمازوں کا سرور بھی آئے گا، روزوں کا سرور بھی آئے گا، قرآن پڑھنے کا سرور بھی آئے گا۔ رہنما قوم کے لیڈر یہ بنے ہوئے جنہوں نے قوم کو کس طرف لگایا ہے، قوم کو لسانیت پر لگایا، قوم کو وطنیت پر لگایا، قوم کو کھیل کود میں لگایا، قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہماری معیشت ڈالر سے وابستہ ہے، ہماری معیشت یورپی یونین سے وابستہ ہے، ہماری معیشت عالمی مفادات سے وابستہ ہے، ہماری معیشت اسلام سے وابستہ نہیں ہے، غلامی رسول سے وابستہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عطا سے وابستہ نہیں ہے۔ یہ کون سی ریاست مدینہ تھی جو یہ لے کر آیا تھا؟ یہ یہودی ریاست کا ایجنڈا تھا جو یہ لے کر آیا۔ حقیقت یہی ہے، اور یہ ایک نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، ایک لمحے کے لیے بھی کسی دوسرے کے دل میں، دوسرے کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے۔ یہ یاد، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا اقتدار رسول اللہ کے دین کو ملے، پھر دیکھیں اس دین کی برکت کتنی ہوگی۔ اس دین کی، اسلام تو اقتدار میں یہاں ہم نے آنے نہیں دیا نا، ہم نے تو یہاں کفر کے نمائندوں کو ہی ہمیشہ اقتدار دیا۔ آپ دیکھ لیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے لے کر اب تک جتنے لوگ آئے، انہوں نے اس اقتدار کے نام پر بحیثیت قوم کے، بحیثیت ملت اسلامیہ کے، بحیثیت مسلمانوں کے ہمارا کیا حال کر چھوڑا۔ کیا ہماری بیٹی مسلمانوں کی بیٹی لگتی ہے؟ مسلمانوں کی بیٹی کہہ سکتی ہے میرا جسم میری مرضی؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، یہ ٹی وی پر آنے والی یہ مسلمانوں کی ہیں، یہ مسلمان لیکن لگتی ہیں اسلام کی بیٹی؟
ان کے دوپٹے کھینچ لیے گئے. کس نے کھینچے؟ اگر خود حکمران با حیا ہوتے تو نیچے پھر حیا بٹ رہی ہوتی. اگر وہ خود خوف خدا رکھتے تو نیچے خوف خدا بٹ رہا ہوتا. اگر ان کے دلوں میں خشیت ہوتی تو نیچے خشیت ہوتی. ان کے ہاں انصاف ہوتا تو یہاں بھی انصاف ہوتا. وہاں عدل ہوتا تو یہاں بھی عدل ہوتا. ہر گھر میں اسلام کی برکت پہنچ جاتی اگر حکمران اسلام کا کوئی پروردہ ہوتا, کوئی اسلام کا وفادار ہوتا, کوئی حضور کا سچا غلام ہوتا. لیکن سب کچھ سمٹ گیا.